السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام. جی رہانا کیسی ہیں آپ بیٹا؟ سر اللہ پاک کا شکر ہے. سر میں راجن پور سے بات کر رہی ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے اور اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ سر وہ پتہ چلا ہے کہ اس نے چھپ کے شادی کر لیا. میں کہتی ہوں کہ اسے تو کر ہی لی ہے لیکن اس کو بھی بس ہے مجھے بھی. وہ اب کہتے ہیں کہ آپ جہاں پڑھی ہو, میرے 3 بچے ہیں, جہاں پڑھی ہوئی ہو پڑھی رہو, میں نے آپ کو بسانا ہی نہیں ہے. تو میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا اس کے دل میں چل رہا ہے, یہ کیا کرنا چاہتا ہے. مجھے کوئی وظیفہ بتائیں سر کہ میرا گھر بچ جائے. اس نے آپ کو ریحانہ میری چندہ میرے بیٹے آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ عبد القیوم. عبد القیوم نے آپ کو جو بھی کہا ہے وہ ٹھیک ہے. عبد القیوم نے آپ کو طلاق تو نہیں بھیجی نا؟ نہیں سر. تو وہ بھیجے گا بھی نہیں انشاءاللہ تعالی. اچھا سر مجھے وظیفہ یہ بتائیں سر. 5 سال سے میں جھگڑے سے بیٹھی ہوئی ہوں, خرچہ بھی نہیں دے رہا, تو مجھے شیلٹر دے بچوں کو بھی, باقی جتنا دے سکے گا ٹھیک ہے, ورنہ اس بیوی کو سنبھالے. باقی یہ ہے کہ میں خود اسکول پڑھاتی ہوں پرائیویٹ, میں اپنا سرکل چلا لوں گی. تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ سر میرا گھر بچ جائے پلیز. تمہارا وظیفہ ہے اور اس وظیفے کو تم نے نا 3333 دفعہ روز پڑھنا ہے. اس وظیفے کا نام ہے صبر. اچھا کر لو گی؟ سر وہ تو میں نے کیا ہوا ہے, ورنہ ایسے مطلب اس نے یہ پتہ چلا ہے شادی بھی کر لیا اور اس سے وہاں تم نے بدلہ تھوڑی لینا ہے اس سے. جی سر نہ یہی تو میں کرنا. چاہتی ہوں, جو ہونا تھا ہو گیا ہے, وہ میری قسمت میں لکھا ہوگا, ورنہ کسی کی ضرورت نہیں تھی مجھ پہ کوئی سوتن لاتا. وہ تو سر میں کامے میں تو گئی ہوں لیکن میں نے ایکسیپٹ کر لیا. اب میں کہتی ہوں کہ بچے بیچارے ویٹ میں ہیں تو صلح کر لے, مطلب بچوں کو شیلٹر تو دے سر. تمہارا پرابلم بچوں کا شیلٹر نہیں ہے, تمہارا پرابلم ہے کہ اس نے نکاح کیا کیوں ہے. نہ سر نہیں ہے سر. میں یہ مطلب دھچکا تو لگا ہے لیکن میں اب یہ نہیں چاہتی کہ کیوں کیا ہے. بس میں یہ ٹھیک ہے. اب تم ایسا کرو, تم ایک تو اپنی زبان کو نرم کرو. میں یہ چاہتی ہوں نہیں, یہ اللہ کا جملہ ہو سکتا ہے کہ اللہ یہ چاہ سکتا ہے. انسان صرف عاجز ہے نا, دعا کر سکتا ہے. تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میرا گھر جو ہے وہ اسی طرح بچا رہے. میں تمہیں پکا اپنی طرف سے یقین دلا رہا ہوں کہ قیوم تمہیں ڈیورس نہیں بھیجے گا. پہلی بات تو یہ. اب تم اس ساری بات میں یہاں تسلی لوگی تو تم اگلا پتہ حملہ کیا کرو گی, پیسے نکالو میرے لیے تاکہ ادھر تکلیف جائے. اور نہ کرو یہ مقابلے. اس نے کر لیا, اچھا کیا غلط کیا, کسی کی ضرورت ہو سکتی تھی نہیں ہو سکتی تھی کہ میرے پہ توتن لائے, معاف کر دو بھائی. اب بچوں کے سر پہ باپ رہنے دو. تم کما رہی ہو, تم اپنا خرچہ کرو اور خاموشی سے وقت گزارو. وہ تمہیں ڈیورس نہیں بھیجے گا. کیا کہوں اور میں تمہیں, تم نے صلح کر جائے گا ہے, صلح کر جائے گا سر. صلح کر جائے گا؟ کس سے صلح کر جائے گا؟ سر بچوں کو شیلٹر بھی تو دے آئے جائے. بچوں کو استعمال نہ کرو ریحانہ, یہ اب تم زیادتی کر رہی ہو. بچوں کا نہ استعمال کرو. پرابلم تمہارا ہے, تمہارے شوہر کے ساتھ تمہارا ایک اپنا جیلسی فیکٹر ہے. اس میں بچوں کو کیوں, ان کے کندھوں پہ کیوں بندوق رکھ رہی ہو؟ اچھا سر مت کرو یہ. خاموشی کے ساتھ وقت گزارو, آیت کریمہ پڑھو اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. اور یہ انگزائٹی کے ساتھ آسمان نہ سر پہ اٹھاؤ. کر لیا جو بھی کر لیا, تم بچے پال سکتی ہو نا, خاموشی سے بچے پالو. وہ واپسی کا راستہ بالکل لے گا. وہ اچھا آدمی ہے, وہ برا آدمی نہیں ہے. اگر ہو گئی ہے ایک تمہارے خیال میں اس سے غلطی, جو کہ میں کیا کہوں, اب میں وہ کر لی, شادی کی ہے نا, کوئی گناہ تو نہیں کیا نا. تم صبر کرو آرام کے ساتھ اور آرام سے چلو. اور جو میں نے تمہیں دونوں تسبیحات کہی ہیں یہ پڑھو, یہ تمہارے لیے. اب اس کو اس لیے نہیں پڑھنا کہ وہ ٹھیک ہو جائے, وہ پہلی کو طلاق دے دینا, بدنیت نہیں کرنی. تم نے اس لیے پڑھنا ہے تاکہ تمہارے دل کو سکون پہنچے. آیت کریمہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ. بلال بھائی جیسے اس کی خواہش ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے, اگر دوسری بیوی کی خواہش ہو وہ اس کو چھوڑ دے. کیسی مطلب دیکھیں نا, ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. بات یہ ہے کہ اس نے, اور دیکھیں اس کے الفاظ سنیں ذرا میری بہن کے, کہ اس کی جرت کیسے ہو سکتی, کسی کی جرت کیسے ہو سکتی. دیکھیں مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا, بڑا مشہور واقعہ ہے. میں تو وہی ذہن میں آیا ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس کوئی بچی گئی تو اس نے کہا جی کہ میرے خامند نے دوسری شادی کر لی ہے. تو اس نے کہا بیٹا کر لیا تو پھر اس نے کہا جی کہ اسلام چونکہ پردے کا کہتا ہے, اگر میں آپ کو اپنا حسن دکھاتی تو آپ خود کہتے کہ تیرے ہوتے ہوئے ضرورت کیا ہے. تو وہ جو اللہ والے بے ہوش ہو گئے. جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ یار یہ عورت اتنی غیرت مند ہے, اس کا خالق کتنا غیرت مند ہوگا, اللہ کی ذات کتنی غیرت مند ہے کہ وہ جو کہتا ہے کہ میرا کوئی شریک نہیں. اب وہ جو اللہ والی جو صفات ہے نا, وہ بندوں میں نہیں ہونی چاہیے, خالق اور مخلوق میں مختلف ہونا چاہیے. اگر اس نے شادی کر لی ہے
تو اب یہ نبھا کرے، اپنے آپ کو دیکھے، بچوں کو دیکھے، اور جو چیز اپنے متعلق یہ سوچ رہی ہے یہ دوسری سائڈ پہ جا کے دیکھے نا کہ اگر وہاں سے ہوگا تو پھر. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں بلال بھائی، ہر جگہ پہ جو دوسری شادی ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ صرف خواہش نہیں ہوتی، کہیں ضرورت بھی بن جاتی ہے. اور اس میں بہت ساری جو پہلی بیویاں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بہت سارے خامن دوسری شادی کرتے ہیں. یہ ساری باتیں اسید بھائی کہہ رہے ہیں. یہ کہہ کون رہے ہیں؟ علامہ محمد اسید صاحب. اسید بھائی یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں نا، یقین کریں یہ میری دل کی باتیں ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. یہی باتیں اگر میں کہوں گا نا تو آگے سے وہ خاتون پتہ کیا کہتی ہے آپ تو مردوں کی سائڈ لے رہے ہیں. او بھائی نہیں، مشورے میں نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت ہوتی. جینڈر باعث نہیں ہوتا. مشورہ ہوتا ہے حالات کو سنبھالنے کے لیے اور کوئی نیکی کا راستہ نکالنے کے لیے. یہ مشورہ ہوتا ہے. یہ جینڈر کی طرف نہیں لے کر جاتے. یہ عام طور پہ خواتین جو ہے نا وہ جینڈر کی طرف لے جاتی ہیں. بہت سے حضرات بھی مجھے کل پرسوں کہہ رہے تھے، ہمارے بڑے اچھے دوست اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے، کہ آپ خواتین کا ساتھ نہیں دیتے. بھائی میں نے کسی این جی او کا ساتھ نہیں دینا. میں نے اخلاق میں اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے اور ایسا نیک راستہ نکالنا ہے جس سے خاندان ہرٹ ہوئے ہیں ٹوٹنے سے بچ